السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم کل بھی کہانی سنے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اخلاق کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ سب باتیں اگر آپ کے اندر آ جائیں گی تو آپ بہت اچھے بچے، پیارے بچے اور چہیتے بچے بن جاؤ گے۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو بتایا تھا، آپ ان کاموں پر عمل کرنے لگو گے تو انشاءاللہ خود تم کو بھی اپنے آپ کو پسند آنے لگو گے، تم خود اپنے آپ کو بھی پسند آنے لگو گے، تمہارے ماں باپ کو، تمہارے ٹیچرز کو، اساتذہ کو، سب کو بھی تم اچھے لگو گے۔ اپنا ہر کام خود کرنے کی فکر کر لیں، کام کا بوجھ دوسروں کے اوپر ڈالنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، یہ آلسی اور سستی پن ہے۔ گھر میں سب کی نظر میں دیکھو پھر کہ آپ کتنے پیارے بن جاتے ہیں، گھر والے آپ سے کتنی محبت کرنے لگیں گے۔ تو اور بھی کئی سارے اچھی باتیں ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ سارے کے سارے آپ کی تعریف کرنے لگیں گے، آپ کو پسند کرنے لگیں گے۔ اچھا بننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے بچوں کہ دوسروں سے اس طرح سے رہو کہ دوسروں کو کبھی بھی تمہاری وجہ سے تکلیف ہرگز نہ ہو۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ حضرت ہمیں تو دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے نا، نہیں پہنچاتے نا۔ تو بچوں، ایک بڑے بزرگ اسی وجہ سے بولے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ کرنا بھی ضروری ہے۔ میں تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں کرتا ہوں تو اتنا بس نہیں ہے، میرے سے تکلیف کسی بھی پہنچنا نہیں، یہ سوچ کو چل لینا ضروری ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا، آپ خود یہ خیال یا نیت سے کوئی کام تکلیف پہنچانا دوسرے کو بول کے تو نہیں کرتے، لیکن آپ کے کاموں میں کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ آپ کے ارادے کے بغیر، آپ کے بات سے، آپ کے رویے سے، آپ کے سلینگز، آپ کے اسٹائل سے، آپ کے وہ آپ کے انداز سے، ان سے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ اچھے بچوں کی یہی خاص بات ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی طرف سے ہر قسم کی تکلیف اور ناگواری سے بچانے کا خاص خیال رکھ لیتے ہیں ہمیشہ۔ دوسروں سے مطلب وہ چاہے امی ابا ہو، چاہے بھائی بہن ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، تمہارے سے کسی کو بھی تکلیف نہیں ہونا، اس کا خیال رکھو۔ آپ کو چند ایسے کام میں بتاتا ہوں کہ جہاں بچے ان کا ارادہ یا ان کی نیت تو نہیں ہوتی تکلیف دینا بول کے، لیکن ایسا کام کر ڈالتے کہ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے دوسروں کو صحیح معنی میں تکلیف ہو جاتی، لیکن بچے کو معلوم نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو آپ کو اچھا بچہ بننا ہے تو ان حرکتوں کا، باتوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس میں سے ایک چیز کیا، مین ٹاپک کیا، دوسرے بچوں کے کھلونوں سے نہ کھیلیے۔ دوسرے بچے آپ کو خود بلائیں، آپ سے کھیلنے کو کہیں، چلو میرے کھلونے میں کھیلو، پھر ضرور ان کے ساتھ کھیلے جا، ورنہ خود سے کسی دوسرے بچے کا کھلونا آگے بڑھ کر جا کر ٹچ کرنا، ان سے مانگنا، ان سے لینا یا اس میں بغیر اجازت کے کھیلنا، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، ناگواری ہوگی۔ بس اپنے ہی کھلونوں سے، چاہے وہ کیسے بھی ہو، صرف اپنے کھلونوں سے کھیلو۔ دل بہلانے کی اپنے کھلونوں کے ذریعے سے عادت ڈال لو، چاہے آپ کے کھلونے دوسروں کے کھلونوں سے اچھے نہ ہوں، تب بھی اپنے کھلونوں سے ہی تم کو کھیلنا چاہیے، اسی سے دل بہلنا چاہیے آپ کا۔ اور گھر میں کبھی مہمان آ جاتے ہیں، پھوپھو، خالہ، کوئی بھی آ گئے، ان کے اپنے بچے ہیں، تو آپ کہیں جاتے ہیں اور اپنے کھلونے وغیرہ ہر وقت ہر جگہ ساتھ تو نہیں لے جاتے۔ ایسے ہی وہ بچے بھی جب آپ کے گھر آئے ہیں تو وہ اپنے کھلونے ان کے پاس اپنے گھر میں تو ہیں، لیکن جب وہ آپ کے گھر آئے ہیں تو آپ کے کھلونوں کو دیکھتے ہیں۔ تو ایسے میں اپنے امی، اپنے ابو کی اجازت سے وہ مہمان بن کر جو بچے آئے ہیں نا، ان کو اپنے کھلونوں سے کھیلنے دینا، ان آپ کے کھلونے سے کھیلنے کی اجازت دینا، ان کو اپنے کھلونے تم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دو۔ اگر وہ اٹھا لیے تو ان کے ہاتھ سے ہرگز نہ چھینو۔ تم اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کھلونے دیں گے تو ان کو بہت اچھا لگے گا، ورنہ بچہ ہے، تمہارے کھلونوں کو دیکھتے ہی پسند کیا، ہاتھ لگا دیا، تم اس سے چھینو گے، لا ادھر بول کے تکلیف ہو جائے گی، بڑوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ جب آپ کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں، دوسرے گھر والوں کے کھلونوں سے کھیلنے کی خواہش اور ضد کرنے کا تمہارا دل کرتا ہے، لیکن ہرگز ایسا نہ کرو، ضد نہ کرو، اپنے امی کو ابو کو نہ ستاؤ کہ اس گھر کے جو بچے کے کھلونے ہیں نا اس سے میں کھیلوں گا، مجھے وہ چاہیے، کہیں بھی رکھا ہوا ہے، ہرگز اس کو نہیں مانگنا۔ صبر کے ساتھ رہنا، دوسروں کی تکلیف اور تاکہ دوسروں کو تکلیف اور ناگواری نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھنا۔ جب امی ابو
भाई या बहन या घर का कोई और बंदा या मेहमान सो रहे हों, तो ऐसे में हरगिज़ हरगिज़ आवाज़ नहीं करना, शोर नहीं मचाना। ऐसा करने से उनको तकलीफ़ होती है। कोशिश करो कि ऐसे वक्त में या तो उस कमरे से दूर रहो या किसी ऐसी जगह पर खेलने के लिए, बातें करने के लिए चले जाओ जहां तक उन तुम्हारी आवाज़ उनको ना पहुंचे। ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में बात करो, ताकि तुम्हारी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो। अगर तुम आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं बोल को उनको पता चला, तो उनको भी ज़रा तकलीफ होगी कि भाई देखो मैं सोता हूँ बोल के ये बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बात करता है, इसे बात करना ज़रूरी है जैसा है। तब उनको मालूम होगा तो तब भी उनको अच्छा नहीं लगेगा, दिल को तकलीफ होगी, क्या हमारी वजह से देखो खामखा परेशानी होती है। तो इस वास्ते ऐसे बेकार कामों से, फालतू बातों से ज़रूर बचना चाहिए। घर से बाहर जब भी निकलते हैं तो रास्ते में खड़ी गाड़ियों को या उन चीज़ों को बगैर वजह के, बगैर रीज़न के हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना। किसी चीज़ को तोड़ना, किसी चीज़ को मोड़ना, किसी चीज़ को कुछ ख़राब कर देना, ये सब काम बिल्कुल गलत चीज़ है। कभी कभी तो तुम्हारे किसी काम की वजह से दूसरे गिर जाएंगे, तुम पत्थर बीच रोड में करके छोड़ दिए, या किसी के लाइट को, किसी के इंडिकेटर को किसी को तोड़ दिए, मोड़ दिए, फिरा दिए, दूसरों को तकलीफ ज़रूर होगी ना। हरगिज़ हरगिज़ तुम्हारे से ये काम अगर कोई तुम्हारे साथ करता है तो अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसा करने वाले बच्चे अच्छे बच्चे नहीं होते, जो रास्ते में आते हुए जाते हुए कोई भी चीज़ होती है उसे टच करते, ख़राब करते, बिगाड़ते रहते हैं। इसी तरह से जब किसी के घर को आप जाते हैं तो वहां जाकर भी बिला वजह उनकी चीज़ों को टच ना करो। उनके घर में हर हर कोने को, हर हर कमरे को घूमते फिरते न भागो, क्योंकि इस तरह से करने से उनको तकलीफ होगी। वो नहीं चाहेंगे कि हर कोने में बाहर से आने वाला घुस जाए, आ जाए। जहां जिस कमरे में वो खुद आपको बुलाकर ले जाएं, बिठाएं, जहां वो खुद बुलाकर ले जाएं वहां जाने की इजाज़त है। तुम खुद मेहमान बनकर किसी घर में गए हैं तो उनके घर के हर जगह न चले जाओ, इसकी वजह से उनको तकलीफ होगी। अल्लाह आपको अच्छे बच्चे बनाए।